بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو محبوب خدا شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے عظیم منصب ختم نبوت کے موضوع پہ چند احادیث عرض کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ چند جملے گفتگو کے آغاز میں اسی کے متعلق مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ اب قیامت تک حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آج کے درس کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیکون من بعدی ثلاثون کذابون۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد قیامت تک 30 لوگ آئیں گے جن میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں۔ سرکار نے فرمایا غلاموں سن لو، جھوٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی، فرمایا سیاتی میرے بعد آئیں ثلاثون کذابون، 30 ہوں گے۔ کون سے؟ حضور فرماتے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا جھوٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ساری امت میرے پاس آئے گی۔ اب یہاں پہ حضور نے ایک پچھلے جمعے آپ نے حدیث سنی تھی، جب ساری امتیں کہیں گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، حضور آپ رسول خدا ہیں اور ختم نبوت کے تاجدار بھی آپ ہیں۔ لیکن اس حدیث میں حضور فرماتے جب ساری امتیں آ جائیں گی نا، میں کیا کہوں گا؟ آقا فرماتے میں کہوں گا انا سید ولد آدم، غلاموں آ جاؤ میں اسی چیز کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری سفارش کے لیے آیا ہوں۔ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا،
گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن بنے گی شفاعت، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، میزان صراط و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ حضور فرماتے میں کہوں گا اسے لیے اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اب اس حدیث میں حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا رب نے یہ شان اس وجہ سے بھی مجھے عطا فرمائی، اس لیے کہ میرے خدا نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا میرے قیامت تو آ سکتی لیکن کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ذکر آپ نے سنا پچھلے جمعے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف میدان جنگ میں نکلے، کئی ہزار کا لشکر لے کر یمامہ کے میدان میں آیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی سربراہی میں ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کے لشکر کے امیر ہیں۔ 1200 کے قریب حضور کے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور بندہ جس کا نام اسود انسی ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حضور کا امتی ماننے والا جس کا نام ابو مسلم خولانی ہے، حضرت ابو مسلم خولانی اسود انسی کے دربار میں گئے۔ اسود انسی نے کہا بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اسود انسی نے کہا تجھے مار دوں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے نبی کے نام پہ ایک جان تو تھوڑی ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوں تو حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر دوں۔ اب تاریخ میں لکھا ہے اسود انسی نے ایک بہت بڑا میدان سجایا، اس میں آگ جلائی، کئی دن تک آگ جلانے کے بعد اسود انسی نے حضور کے غلام حضرت ابو مسلم خولانی کو بلایا، کہا آگ دیکھ رہے ہو تیرے لیے جلائی ہے، اس آگ میں تو جلے گا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، جان بچانی ہے تو مجھے بھی نبی کہہ دے۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے اس جان کے بدلے حضور کی ختم نبوت پہ سودا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو ان عظیم لوگوں نے کس قدر حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ جب عشق سچا ہو تو مالک پھر عزتیں ایسے عطا فرماتا ہے۔ اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں زندہ ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تاریخ بتاتی لوگ جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے کہا کہ اسود انسی کی نبوت کا منکر تھا، نعوذ باللہ اسود انسی نبی، اس نے زندہ جلا دیا۔ لوگوں کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈالنے لگا، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آگ بجھی نا، کئی گھنٹوں کے بعد میرے نبی کا غلام ابو مسلم خولانی آگ میں صحیح سلامت بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ پہنچتے ہیں۔ اسود انسی نے آپ کو ملک بدر کر دیا، کہا اب یہ میری سلطنت میں رہے گا، میرے لیے توہین ہے۔ ملک بدر کیا، ایران سے چلے مدینہ پہنچے۔ دور ہے حضرت فاروق اعظم کا، مسجد نبوی میں پہنچے ہیں اور یہ بات مدینے میں پہنچ چکی ہے۔ اسود انسی نے نبی کے غلام کو آزمانا چاہا، آگ میں جلا دیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی ہے، آگ میں چلا گیا لیکن آگ نے حضور کے اس غلام کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ اب صحابہ انتظار میں ہیں، تلاش میں یہ کون ہے حضور کا سچا عاشق۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، اس کی عشق کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اپنے نبی سے ملنے آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے قریب بلایا، فرمایا بتا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نام کیا؟ کہنے لگا نام یہ ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا پتہ چلا وہاں پہ ایک حضور کے غلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، کہا ایسے ہی ہے، اپنے آپ کو چھپایا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جس نبی کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ لگایا تھا، اس نبی کی قسم دے کے کہتا ہوں بتا وہ بندہ کون تھا؟ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہا میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے نبی کی ختم نبوت پہ جان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، سینے سے لگایا، ابو مسلم خولانی کی پیشانی کو چوما اور چوم کے فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے مصطفیٰ کی امت میں ایسا بندہ بھی پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں گئے، آگ نے جلایا نہیں، وہ تو نبی تھے، لیکن حضور کے غلاموں کی شان سنیں۔
حضرت ابو مسلم خولانی محمد عربی کے غلام ہیں، آگ میں جاتے ہیں، وجود تو دور کی بات ہے، جسم تو دور کی بات ہے، کپڑے تو دور کی بات ہے، آگ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے بالوں کو بھی نہیں چھوا۔ عزیزان گرامی، مرزا کانا غلام احمد جس کا نام ہے، یہ خود مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ ہم یہاں پہ چند ایک باتیں، بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ اس کی اصل ہسٹری یہ ہے کہ یہ سیال کوٹ کی عدالت میں منشی تھا اور چند روپے ماہانہ تنخواہ پہ ملازمت کرتا تھا۔ انگریز نے سوچا کہ کیا کرے، مسلمان اپنی ہر چیز لٹا دیتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑتا، وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انگریز نے کہا ریسرچ کی جائے، پتہ چلایا جائے کہ یہ مسلمان کس چیز سے محبت کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے سامنے گردنیں کٹ رہی ہیں، اس شاکہ نے مصطفیٰ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انگریز اللہ اکبر یا رسول اللہ، عزیزان گرامی، انگریز اس نتیجے پہ پہنچا۔ انگریز نے کہا کہ مسلمان مال، جان، اولاد، زندگی، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو محمد عربی سے پیار کرتا ہے۔ انگریز نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس کا حل یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو ایک اور نبی دے دیا جائے۔ اور نبی کیسا ڈھونڈا؟ جو ایک آنکھ سے کانا تھا۔ یاد رکھیے گا، نبی کی بنیادی شانوں میں سے اور شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ نبی میں کسی طرح کا عیب نہیں ہوتا۔ یہ کانا تھا ایک آنکھ سے، اور نام کے غلام احمد۔ دوسرا جملہ سنیے بڑی محبت سے، جو غلام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ تو غلام احمد نبی کیسے بن گیا؟ جو غلام ہوتا ہے وہ نبی، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ اب اس نے درجہ بدرجہ اپنے آپ کو بدلا، کبھی کہا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا میں بروزی نبی ہوں، کبھی اس بدبخت نے بکواس کی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا تھا نا وہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اب سنیے گا ذرا اس واحیات انسان کی واحیاتیاں، انہی قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اب اس کی اصلیت کیا ہے؟ ان پڑھ جاہل تھا پرلے درجے کا، چند جماعتیں پڑھی تھی، انگریز کے پیسوں پہ پلنے والا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، اس کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا لکھتا ہے کتاب میں، کہتا ہے میرا باپ اتنا سادہ تھا، وہ گوڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، اور ہر وقت میرا باپ گوڑ جیب میں رکھتا تھا۔ اب آگے کیا ہوا؟ پہلے وقتوں میں پانی کی سہولت نہیں ہوتی تھی، استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس قادیانی کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ اپنی ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا، دوسری جیب میں گڑ رکھتا، اور میرا باپ سادہ اتنا تھا کہ گڑ کی جگہ پہ مٹی کے ڈھیلے کھا لیتا تھا اور مٹی کے ڈھیلوں کی جگہ پہ گڑ کو استعمال کر لیتا تھا۔ اب بتائیں اس طرح کا واحیات نبی بن سکتا ہے؟ اب اس کا کمینے کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ اگر میں صرف کتابوں کے حوالے دینا شروع کروں تو وقت اتنا نہیں ہے، ہر بات بڑی ذمہ داری سے کروں۔ نبی سے عشق ہو گیا، کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ میری شادی اس لڑکی سے کر دو۔ انہاں کیا ساڑا دماغ خراب ہے تیرے نال اسی اپنی کڑی دے سے نکاح کریے؟ کہا مجھے وحی آئی ہے، کہا نہیں کرنی، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا اگر فلاں تاریخ تک اگر تم نے میرے ساتھ اس لڑکی کی شادی نہ کی تو یہ مر جائے گی۔ لو جی تاریخ بتاتی ہے مرزا کانا مر گیا، وہ لڑکی پھر بھی زندہ رہی۔ اس سے کسی نے پوچھا بتا بھی ہر نبی کے پاس وہی آتی ہے، تیرے پہ کہاں آتی ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا کہ جو تیرے پاس وہی لے کے آتا اس فرشتے کا نام کیا؟ کہنے لگا اس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ اس کی بے شمار قسم کی واحیاتیاں ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور جملہ سنیے، نبی کی شان یہ ہوتی ہے، نبی کا جہاں پہ وصال ہوتا ہے نبی کی قبر بھی وہیں پہ بنتی ہے۔ آج جہاں پہ میرے آپ کے لاجپال نبی کے مبارک قبر انور ہے، حضور کا یہاں پہ حجرہ مبارک تھا، اور یہ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر تھا۔ حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ سرکار کا مزار کہاں بنائیں۔
سیدنا صدیق اکبر آئے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، نبی مجھے بتا گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ نبی کا جس جگہ پہ وصال ہوتا ہے نبی کی قبر بھی وہیں پہ بنتی ہے، تو جس جگہ پہ حضور کی مبارک قبر انور ہے یہاں پہ حضور کا وصال اسی جگہ پہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، اب ان کے نبی کی بات سنیں، لاہور برنت روڈ پہ لیٹرین میں جو گر کے مرا وہ ان قادیانیوں کا نبی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نبی مانتے ہو تو جس لیٹرین میں مرا تھا وہاں پہ اس کو کیوں نہیں دفن کیا؟ عزیزان گرامی، اس بدبخت نے فرشتوں کی توہین کی، نعوذ باللہ بتانے لگا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے دلوں میں نفرت مزید بڑھ جائے۔ اس کمینے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا، میری اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ویسا معاملہ کیا جیسا میاں بیوی کرتے ہیں۔ بتاؤ اس جیسا کمینہ بندہ دنیا میں آئے گا کوئی؟ اس نے فرشتوں کی توہین کی، نبیوں کی توہین کی۔ اور اب یہاں پہ ایک اور جملہ سنیں، جب 1974 کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہونا تھا تو وہاں پہ ایک بنیادی چیز حضرت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کی۔ اس کانے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ خود حرام زادہ ہے، اور اس نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ سارا کافر ہے۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کے جب سارے اراکین اسمبلی کو پتہ چلا کہ یہ قادیانی تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمیں حرام زادے سمجھتے ہیں، اب بڑی لمبی چوڑی بحث چلی۔ اس کے بعد اس نتیجے پہ بات پہنچی، 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا، جو قادیانی ہے مرزا کانے کو نبی مانتا ہے کسی بھی طرح کا، فرمایا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سن لیجئے، آج یہ فتنہ دن بدن عروج پکڑتا جا رہا ہے، دن بدن عروج پکڑتا جا رہا ہے۔ ایک تحریر پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں، آج سے چند سال پہلے شائع ہوئی ہے، 10 لاکھ نوجوان ویزے اور لڑکی اور پیسے کے لالچ میں مسلمان کو اسلام کو چھوڑ کے قادیانی ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ اپنے غلط مذہب کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں، کینیڈا کا ویزا بھی دیتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، کہتے جس خوبصورت لڑکی پہ ہاتھ تو رکھے گا نکاح تیرا ہم کروائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اسلام پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجنی ہے، قادیانیت کو قبول کرنا ہے۔ اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ یار ہم نے صرف سائن ہی کیے نا، کون سا قادیانی قبول کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہم اس خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، محمد کے غلام کے سامنے ایک نہیں ہزاروں نیشنلٹی بھی ہوں تو جوتے کی نوک پہ نہیں لکھے گا۔ ایمان کائنات کی سب سے عظیم اور قیمتی ترین دولت ہے، گاڑی کوٹھی بنگلہ لڑکی کچھ بھی نہیں ہے۔ مبارک کو تجھے اگر اس فتنوں کے دور میں اپنے نبی کی ختم نبوت پہ تو پہرا دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں میں سے ایک عظیم ختم نبوت کے مجاہد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اسی زمانے میں تھے جس زمانے میں یہ قادیانی تھا۔ ختم نبوت پہ آپ نے ایک شاندار کتاب لکھی جس میں درجنوں کے حساب سے حضور کی حدیث اور 40 سے زیادہ قرآن کریم کی آیات لکھ کے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمارے نبی محمد عربی کے بعد قیامت آ سکتی ہے کوئی دوسرا نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں۔ 25 صفر المظفر 1340 کو آپ کا وصال ہوا، ابھی 25 صفر المظفر کریم میں گزری ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کی امت پہ ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال 10 مہینے کی عمر میں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، حدیث، اصول حدیث، منطق، بلاغت، فلسفہ، بے شمار علوم پہ دسترس حاصل کر کے 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام العطائیہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جسے ہم فتاوی رضویہ کہتے ہیں،
اس ایک کتاب کی 30 جلدیں ہیں، اگر ہم جیسا کوئی نکمہ سا طالب علم پڑھنا شروع کر دے تو کئی سال لگ جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی امت کو نبی کا عشق دیا ہے۔ آپ اس دور میں ہیں جب کہا جا رہا تھا نعوذ باللہ نبی غیب نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی مکہ المکرمہ گئے، وہاں کے علماء نے کہا یہ تو بدعت ہے، مشرک ہے، یہ تو بدعتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے تم کہتے ہو نبی غیب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ کتاب لکھی، جس میں کئی درجن احادیث لکھی، اور مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء 200 علماء نے اس کتاب پہ دستخط کیے اور ساری دنیا کو بتایا خبردار اعلیٰ حضرت مشرک اور بدعتی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں محمد عربی کا کوئی عاشق دیکھا ہے تو احمد رضا کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے جس موضوع پہ قلم اٹھایا حد کر دی ہے۔ حضور کے علم غیب کا تحفظ اعلیٰ حضرت نے کیا، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ اعلیٰ حضرت نے کیا، حضور کی حیات طیبہ پہ قلم اعلیٰ حضرت نے اٹھایا، نبی کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عقیدہ احمد رضا نے سمجھایا۔ اور یاد رکھ لیجئے، کہنے والے نے کیا خوب کہا، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کبھی بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور کہیں پہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تو قرآن اور حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جس دور میں امت کو گمراہ کیا جا رہا تھا، نعوذ باللہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ قیامت میں کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی حدیثیں لکھی، قرآن کی آیات لکھی، فرمایا خبردار وہ تمہارا نبی ہوگا جس کو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے ہم گناہ گاروں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں لوگ قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر رہے تھے، احمد رضا نے اس دور میں پورے قرآن کا ترجمہ کیا اور پورے قرآن کا ترجمہ کر کے امت کو کنز الایمان کا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو جملے انتہائی قیمتی عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے جیسا سادہ بندہ کہتا ہے یار قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا، پڑھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیے صرف 2 مثالیں دوں گا۔ نیت یہ کی تھی کہ 7 سے 8 مثالیں آج کی نشست میں دوں گا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن تو جو عربی میں نازل ہوا ہمارا ایمان اس قرآن پہ ہے۔ اب قرآن کا ترجمہ کرنے والے نے اردو میں ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے والے نے اردو میں ترجمہ کر کے ڈنڈی ماری، نبی کی نعوذ باللہ گستاخی کی، اللہ کی گستاخی کی، تو مجھ جیسا سادہ سا طالب علم یہ سمجھ لیتا کہ یار ہے تو قرآن کا ترجمہ، اور سمجھنے کی بات یہ ہے ہر ترجمہ پڑھنے والا، اسی لیے کہ ترجمہ تو ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے نا، تو جس نے ترجمہ کرنا اس نے اپنی فکر پیش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی سورت والضحیٰ، اس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، دیوبندی نے ترجمہ کیا، اہل حدیث نے ترجمہ کیا، اشرف علی تھانوی مودودی نے ترجمہ کیا، کسی نے کہا نعوذ باللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، کسی نے نعوذ باللہ ترجمہ کیا ہم نے آپ کو راہ سے بھٹکا ہوا پایا، نعوذ باللہ کسی نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا۔ اب قرآن ہی نہیں پڑھا، رب فرماتا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اللہ فرماتا میرا محبوب وہ ہے جو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، اور رب فرماتا ہے میرا محبوب جو گمراہ، اب کس نے ترجمہ کیا آپ کو گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا، آپ کو رستے سے ہٹا ہوا پایا، شریعت سے بے خبر پایا۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اب اگر سمجھ آ جائے تو محبت سے بولنا
فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، گمراہ نہیں، بھٹکا ہوا نہیں، رستے سے ہٹا نہیں، بے خبر نہیں، اپنی محبت میں گم پایا۔ کیسے؟ اماں جان فرماتی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی حضور غار ہیرا میں جاتے، 15 دن کا کھانا لے کے جاتے، مہینہ گزر جاتا، 40 دن گزر جاتے، میں پریشان ہو جاتی کہ حضور کھانا لینے نہیں آئے، 15 دن کا کھانا تھا، 40 دن گزر گئے، اب جملہ سمجھ آ جائے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ فرماتی 40 دنوں کے بعد غار ہیرا میں جاتی، حضور 40 دن پہلے جو 15 دن کا کھانا لے کے آئے تھے وہ کھانا ویسے کا ویسے موجود ہوتا، حضور عبادت خدا میں مصروف ہوتے۔ تو ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں؟ پھر دل کرتا ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت کو کروڑوں ہاتھوں سے سلامیاں پیش کریں، 2 ہاتھوں نہیں 2 کروڑ ہاتھوں سے سلامیاں پیش کریں۔ اب قرآن میں اللہ کی توہین کی گئی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب جتنے زندہ بندے بیٹھے میرا سوال ہے، اللہ مذاق کر سکتا ہے؟ محبت سے بول لیں، اللہ مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ ٹھٹھا کر سکتا ہے؟ دیوبندی، اشرف علی تھانوی، مودودی، بڑے بڑوں کا ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھیں، خبردار کو یہ کہے کہ مولوی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، یاد رکھنا جو قرآن کی غلط ترجمانی کرے گا وہ رب کا بھی دشمن ہے، رب کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ جو قرآن امت کو وہ بتائے جو نازل ہی نہیں ہوا، بتاؤ امت کو گمراہ کون کرتا ہے؟ سب نے ترجمہ کیا اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے۔ بریلی کے تاجدار کا قلم اٹھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب یار بڑے بڑے گناہ گار ہیں، مجھ جیسا گناہ گار بندہ مر سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نبی گناہوں سے معصوم ہے، نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ نعوذ باللہ۔ اور گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں جو گناہ گار ہو، ذرا ساتھ دینا میرا، بخشش اس کی ہوتی ہے جو گناہ گار ہو، گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں جس نے گناہ کیے ہو۔ قرآن میں ترجمہ کر کے امت کو بتاتے ہیں دیکھو نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں، نعوذ باللہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ نبی تمہارا ہوگا جو تمہاری طرح بشر ہے، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، ٹھنڈ پڑے تو سبحان اللہ آئے، فرمانے لگے محبوب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ آپ کے اگلوں کے، آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ حضور فرماتے قیامت کے دن میری وجہ سے 80,000 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ میری وجہ سے ان کی بخشش فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے امت کو نبی کا عشق دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے حضور کی شانیں بیان کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت مدینہ جاتے ہیں، بارگاہ خیر الانام میں گئے، سونے نبی نے اپنی زیارت عطا فرمائی، حضور کی زیارت ہوئی، دوسری مرتبہ گئے، زندگی میں 2 حج کیے ہیں، دوسری مرتبہ گئے، حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے، وہ بڑا مشہور شعر ہے، کوئی بات تجھ سے کیا پوچھے رضا، تجھ سے شیدا 1000 پھرتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے یہ کلام لکھا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، جس احمد رضا کو میں آپ مانتے ہیں یہ احمد رضا پتہ کون ہے؟ دوسری مرتبہ حج کے بعد حضور کے در پہ گئے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے، سلام عرض کر رہے ہیں، گنبد خضرا پہ نگاہیں ٹکی ہیں،
آنکھیں کھلی ہیں، آمنہ کے لال نے جاگتی آنکھوں سے اپنی زیارت عطا کروا دی ہے۔ کہتے ہیں حج کر کے مدینے جاؤ گے حج ضائع ہو جائے گا۔ احمد رضا نے کہا ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے امت کو بتایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ احمد رضا نے امت کو عشق دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضور کی زیارت جاگتی آنکھوں سے کی ہے۔ ایک مہینے میں جس نے قرآن حفظ کیا اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ عالم دین بن گئے، مفتی بن گئے۔ کس نے کہا حافظی، فرمانے لگے یار لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں۔ رمضان شروع ہو گیا، پہلے روزے پہلا سپارہ یاد کیا، تراویح میں سنایا۔ 30 روزوں میں احمد رضا نے قرآن کے 30 سپارے زبانی سنا دیے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے۔ ایک خوشخبری سن لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، کل بروز ہفتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گناہ گار کو ایک بار پھر اپنے سونے نبی کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ آپ دعا فرمائیے گا اللہ اس گناہ گار کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے دعائیں بھی ہوں گی، اور آپ حضرات کا سلام بھی آقا جانے کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ آپ مجھ گناہ گار کے لیے دعا کیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔